السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام کومل ہے، میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں، لیکن میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے جو میرے ابا کا آبائی گاؤں تھا۔ ہم لوگ بہت سال پہلے ہی گاؤں سے شہر آ کر رہنے لگے، مگر میرے ابا ابھی تک اپنے گاؤں کے ساتھ اور اپنے رسم و رواج کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ مجھے گاؤں کی زندگی کچھ زیادہ پسند نہیں تھی، اسی لیے بچپن میں ہی میں اماں ابا کے ساتھ وہاں جاتی تھی اور اس کے بعد میں وہاں جانا مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ مجھے شہر کی زندگی پسند تھی کیونکہ میں بچپن سے ہی یہاں پر رہتی آ رہی تھی۔ میں ایک ہی بہن تھی اور میرا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے چھوٹا تھا۔ میں دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی اور شہر میں رہتے ہوئے میرے ابا نے مجھے تعلیم بھی دلوائی تھی۔ میں پڑھی لکھی اور ایک خوبصورت لڑکی تھی، اسی لیے میں سوچتی تھی کہ گاؤں میں جا کر زندگی گزارنا اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے، اور میں اپنی زندگی ضائع کرنے والے لوگوں میں سے بالکل بھی نہیں تھی۔ میں بچپن میں اپنے اماں ابا کے ساتھ گاؤں جاتی، اس کے بعد میں کبھی نہیں گئی تھی۔ میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ گاؤں کی عورتوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اسی لیے مجھے وہاں جانا پسند نہیں تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہاں کی عورتوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ صرف گھر کے کام کاج کرنا، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ نہ تو کہیں باہر جا سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں گھر میں وہ عزت دی جاتی ہے جو کسی بھی عورت کی گھر میں ہونی چاہیے۔ وہاں کے مرد اپنی بیویوں کو اپنا غلام سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے رشتہ دار بھی جو گاؤں میں رہتے تھے وہ سب لوگ اسی طرح کے تھے۔ میں نے بہت سنا تھا کہ گاؤں کے مرد اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آتے ہیں، بات بات پر ان کی بےعزتی کرنا اور انہیں کچھ نہ سمجھنا، یہ تو وہاں کا جیسے رواج تھا۔ یہی بات مجھے سب سے زیادہ بری لگتی تھی، اسی لیے مجھے وہاں جانا پسند نہیں تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ میرے ابا نے بہت اچھا فیصلہ کیا جو میری اماں کو اپنے ساتھ شہر لے آئے اور ہم لوگوں کو یہاں پر ایک اچھی زندگی گزارنی تھی، ورنہ گاؤں میں جس قسم کی عورتوں کی زندگی تھی اسے سوچ کر مجھے ڈر محسوس ہوتا اور ان عورتوں پر ترس بھی آتا جو اس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ کیسے سارا دن کام کاج کرنے کے بعد بھی اپنے شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوتی تھیں؟ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ بھی مجھے معلوم تھا، اسی لیے انہیں ایسا لگتا تھا کہ ایک عورت صرف گھر سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کی بہت بڑی بڑی سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ اور ان ساری رسم و رواج اور ان ساری باتوں کی وجہ سے مجھے گاؤں جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی کبھی کبھار کسی شادی پر یا اس کے علاوہ کسی موقع پر وہاں جانا پڑتا۔ مگر جب میں اماں ابا کے ساتھ جاتی تو وہاں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ لوگ صرف ہمارے سامنے اچائی کا ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ میرے ابا اور میری اماں دونوں جایا کرتے تھے۔ ایسے میں وہ مجھے اکیلا یہاں پر کیسے چھوڑ دیتے؟ مجبوراً مجھے بھی ان کے ساتھ جانا پڑتا، اور جتنے دن بھی میں وہاں پر رہتی تھی میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ کتنی ناانصافی کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ لڑکیوں کی کم عمر میں شادی کر دی جاتی ہے، اور وہ بھی ان کی مرضی کے خلاف۔ گھر والے اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ بہت ساری لڑکیوں کی ویڈیوز میں نے دیکھی تھی جو اپنی شادی سے خوش نہیں ہوتی تھی، مگر وہاں پر ان کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر والے یہی کہتے تھے کہ لڑکیاں ناسمجھ اور بے وقوف ہوتی ہیں، ایسے میں ان کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ان کی رائے لینا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کا اہم اور بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کو گھر کے بڑے ہی طے کرتے ہیں۔ اس میں ان کی رضامندی شامل ہو یا نہ ہو، انہیں اس فیصلے کو ہر صورت میں ماننا ہوتا تھا۔ میں اماں سے جب بھی اس بارے میں بات کرتی تو میری اماں مجھے حیرت سے دیکھتی اور یہ کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا میں نے سوچ لیا ہے۔ پھر جب میں اماں سے گاؤں چھوڑ کر آنے کی وجہ پوچھتی تو وہ چپ ہو جاتی، مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ اسی وقت میں سمجھ جاتی کہ اماں صرف مجھے بہلانے کے لیے ایسا کہتی ہیں، ورنہ سچ وہی ہے جو میں جانتی ہوں۔ اسی لیے انہوں نے گاؤں چھوڑا تھا، مگر پھر جو کچھ جیسا چل رہا تھا میں نے چلنے دیا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ میری اماں ابا میری شادی کروانا چاہتے تھے، جبکہ ایک دن اچانک سے مجھے خبر ملی کہ گاؤں سے کچھ مہمان ہمارے گھر آئے ہیں۔ گاؤں سے مہمانوں کا آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، گاؤں کے جتنے بھی رشتہ دار تھے شہر ہمارے گھر میں چکر لگاتے رہتے تھے، لیکن اس بار جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔
میری اماں نے مجھے بتایا کہ گاؤں سے جو لوگ آئے تھے وہ میرا رشتہ لے کر آئے تھے، اور میرے ابا نے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے کیسے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور وہ بھی اس گاؤں میں جہاں پر میں تھوڑی دیر کے لیے جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہاں پر شادی کر کے ساری عمر رہنا یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، اور میرے ابا میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس گاؤں میں تو یقیناً کوئی بھی شخص پڑھا لکھا نہیں تھا، اور میں دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میں کسی ان پڑھ جاہل انسان سے کیسے شادی کر لیتی؟ میں نے بہت احتجاج کیا اور ابا سے بہت کہا کہ وہ اپنے فیصلے کو بدل لیں اور میری شادی گاؤں میں نہ کریں، مگر ابا نے کہا کہ یہ رشتہ بہت پہلے سے طے تھا۔ اگر میرے ابا اس رشتے سے انکار کریں گے تو ان کے سارے گھر والے ان سے ناراض ہو جائیں گے اور سارے تعلق ختم کر دیں گے۔ وہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب جب کہ بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر میرے ابا نے اس رشتے سے انکار کیا تو پھر وہ میرے ابا کے ساتھ سارے تعلق ختم کر دیں گے، اور میرے ابا اسی بات سے ڈرتے تھے کہ وہ اپنے قریبی رشتوں کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے میری قربانی دینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ میرے بہت سمجھانے پر بھی کسی نے میری بات نہ سمجھی۔ میں نے بھی ضد کی اور کہا کہ اگر انہوں نے زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ دوں گی، لیکن میری ضد کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میرے ابا نے فیصلہ سنا دیا کہ میری شادی ہوگی تو گاؤں میں اسی شخص کے ساتھ ہوگی جس سے بچپن سے میرا رشتہ طے تھا۔ اس کے علاوہ وہ کوئی دوسری بات نہیں سنیں گے۔ اگر میں نے انکار کیا یا گھر چھوڑا تو وہ اپنی جان لے لیں گے۔ میرے ابا اگر اس کی بات کی جگہ کوئی اور بات کہتے تو یقیناً میں اس رشتے کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی اور احتجاج کرتی، لیکن جب انہوں نے اپنی جان لینے کی بات کی تو میری اماں اور میں ہم دونوں ڈر گئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے ابا کو کچھ بھی ہو۔ میری امی نے جیسے تیسے کر کے مجھے اس رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ گاؤں میں ہمارے ہی رشتہ داروں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام اسد تھا۔ اسد کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا تھا، اور اب میں نے ابا اور اماں کے مجبور کرنے پر ہاں کی تھی، تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ملی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھا، لیکن مجھے اس کی شکل سے مطلب نہیں تھا۔ مجھے جو چیز سب سے زیادہ ناپسند تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان پڑھ تھا۔ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ وہ جاہل انسان ہے، ان پڑھ ہے، تب سے میرا دل ایسا کرتا تھا کہ میں اس گھر سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں نے اپنی آدھی زندگی اپنی تعلیم حاصل کرنے میں گزار دی تھی، صرف اس لیے کہ ایک دن میں جاہل انسان سے شادی کر کے گاؤں میں جا کر اپنی زندگی گزاروں۔ مجھے اپنی زندگی ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی، اور یہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ خوبصورت اور پڑھے لکھے انسان سے میری شادی ہوگی اور میں اپنی زندگی پر ہنسی خوشی کے ساتھ گزاروں گی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری شادی ایک ان پڑھ اور جاہل انسان سے طے ہو گئی تھی جو کہ گاؤں میں رہتا تھا، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام کاج بھی تھا یا نہیں۔ اس دن مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرے ابا کو میری زندگی سے زیادہ اپنے رشتے عزیز ہیں۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ شخص کہیں سے بھی میرے قابل نہیں تھا۔ میرے ابا جس کے ساتھ مجھے باندھ رہے تھے انہیں ایک مرتبہ بھی میرے اوپر ترس نہیں آیا، لیکن ابا نے کہا کہ انہوں نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے اچھا فیصلہ لیا ہے، انہیں اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور میں بھی ایک دن اس بات کو ضرور مانوں گی کہ میرے ابا نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ مگر مجھے یہ صرف ان کی باتیں لگتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ ایسا دن میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا جس دن میں ان کے فیصلے کو صحیح مانوں گی۔ ابا مجھے اکثر یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ لیا ہے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے، اور میری زندگی کے لیے یہی بہتر ہے۔ ابھی میں اس فیصلے کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ ابھی میں جس بات کو سوچ رہی ہوں جیسے جیسے وقت گزرے گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، مگر مجھے ایسے آثار بالکل دکھائی نہیں دیتے تھے۔ مگر خیر، رشتہ پکا ہو گیا تھا اور تھوڑے ہی دنوں میں شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے لمحہ بلمحہ میں اپنی موت کے قریب جا رہی ہوں۔ ایک ایسے شخص سے شادی کرنا جسے آپ پسند نہ کرتے ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم مرنے والے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری شادی اسی شخص سے ہو گئی تھی جس کا انتخاب میرے اماں ابا نے میرے لیے کیا تھا، جو میری نظر میں ایک جاہل انسان تھا۔ شادی کر کے میں رخصت ہو کر اسی
گاؤں میں واپس آ گئی تھی، جہاں سے کافی سال پہلے میرے ابا مجھے اور میری ماں کو لے گئے تھے، اور جس گاؤں میں میں کبھی بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ قسمت مجھے وہیں لے آئی تھی۔ ساری رسمیں ادا کرنے کے بعد مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد شادی کی پہلی رات تھی۔ میری جٹانی میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ اس کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ ایک تو میں پہلے ہی اس شادی سے خوش نہیں تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھے کہیں سے بھی اپنے قابل نہیں لگتا تھا۔ اس سے بہت ہی اچھا انسان مجھے مل سکتا تھا، لیکن صرف میرے ماں باپ کی ضد نے مجھے آج یہاں پہنچا دیا۔ اور دوسرا، میری جٹھانی نے آ کر جو الفاظ مجھے کہے تھے، انہوں نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا۔ شاید وہ بھی مجھے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کیونکہ اگر میں یہاں سے نہ گئی تو ساری زندگی پچھتاؤں گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے شوہر کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اسی لیے مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ یقیناً میرا شوہر ایک اچھا انسان نہیں تھا، اسی لیے اس نے مجھے پہلی رات ہی یہاں سے چلے جانے کا کہا۔ میں نے بھی اب تو پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں یہاں پر ایک لمحہ نہیں گزاروں گی۔ میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور یہاں سے جا کر میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے گزاروں۔ ان ساری چیزوں کو اور ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے ابھی میں پریشانی سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میرا شوہر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود چیز دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب بیٹھا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ انسان کے روپ میں جیسے وہ کوئی بہت ہی خطرناک انسان تھا۔ کیونکہ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو تھا، جسے اس نے کمرے میں آتے ہی بیڈ کی سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے نشان بھی تھے، اور اب جیسے ہی وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تھا تو اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر بیڈ کی سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے پاس جس طرح کی چیزیں موجود تھیں، اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کے روپ میں ایک بہت ہی خطرناک انسان ہے۔ اور اب مجھے پوری بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے میری جٹھانی نے مجھے یہاں سے بھاگ جانے کا کہا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ جو چیزیں اس نے کمرے میں لا کر رکھی تھیں، میں باری باری ان دونوں چیزوں کو دیکھتی۔ کبھی میری نظر اس کلہاڑی پر جاتی تو کبھی پسٹل پر۔ اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں رکھا تھا۔ کبھی میں اس کو دیکھتی، یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کس چیز کے ساتھ میری جان لے گا۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہی میرا رنگ سفید ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہی یاد نہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی کمرے میں اسی بستر پر موجود تھی، جبکہ میرا شوہر اب کمرے میں موجود نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ساری چیزیں اس کمرے میں موجود تھیں جو مجھے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن وہ یہاں پر کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے شکر کیا اور سکھ کا سانس لیا۔ میں تو رات کو یہی سمجھی تھی کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، لیکن اپنے آپ کو صبح صحیح سلامت اور زندہ دیکھ کر میرے چہرے پر ایک نئی خوشی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی اماں ابا مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو میں ساری بات انہیں سچ سچ بتا دوں گی اور ان کے ساتھ گھر واپس چلی جاؤں گی۔ میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتی تھی جو ایسی خطرناک چیزوں کو اپنے پاس رکھتا ہو؟ میں جلدی سے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میرے دماغ میں یہی سوچ تھی کہ ابھی میں خاموشی سے یہاں سے اماں ابا کے ساتھ چلی جاؤں گی اور پھر میں وہاں سے واپس ہی نہیں آؤں گی۔ اماں ابا کو سب کچھ بتا دوں گی کہ جس شخص کے ساتھ انہوں نے میری شادی کی ہے وہ ایک جاہل انسان ہے، اور اس کے ساتھ شاید وہ قاتل بھی ہے۔ میں کسی بھی ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی کبھی نہیں گزار سکتی۔ میں جیسے ہی نیچے آئی تھی تو اماں ابا تھوڑی ہی دیر بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مگر جب میں نے ان کے ساتھ جانے کا ذکر کیا تو میرے شوہر نے فوراً انکار کر دیا۔ یہ کہا کہ وہ خود مجھے وہاں لے جائے گا، لیکن اس وقت میں اپنے اماں ابا کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا، دل کیا تھا کہ ابھی کے ابھی اسے اس کی اوقات یاد دلا دوں، لیکن اماں ابا کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ اماں سے میں نے بہت کہا کہ میں ان کے ساتھ جانا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہہ کے مجھے انکار کر دیا کہ میرا شوہر مجھے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اور نہ ہی وہ لوگ مجھے اس طرح سے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اب جب کہ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے خود ہی کسی دن وقت نکال کر ان سے ملنے کے لیے لے آئے گا تو وہ مجھے لے آئے گا، تب تک مجھے انتظار کرنا ہوگا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی ان کے گھر آؤں۔
اماں ابا تھوڑی دیر بیٹھے تھے اور اس کے بعد اپنے گھر واپس چلے گئے، جبکہ میں غصے میں کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس انسان کا ذرا لحاظ نہیں کروں گی اور اسے اس کے اوقات یاد دلا کر ہی رہوں گی، پھر چاہے وہ مجھے جان سے مار دے یا پھر اس گھر سے نکال دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے ہی وہ میری زندگی برباد کر ہی چکا تھا، اب میری زندگی میں تھا ہی کیا جس کے کھو جانے کا مجھے ڈر ہوتا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں نے اسے خوب سنائی، میں نے اسے اس کی اوقات یاد کروا دی، اچھی طرح سے اسے یہ بتایا کہ اس کی میرے سامنے کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے، کہاں وہ گاؤں کا رہنے والا جاہل گوار شخص اور کہاں میں ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی۔ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اس کی زندگی میں آتی، لیکن کیونکہ یہ میرے ماں باپ کی مہربانی تھی جو انہوں نے مجھے اس انسان کے ساتھ باندھ دیا، تو ایسے میں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ مجھے کہیں بھی جانے سے روکے گا اور میں اس کی بات خاموشی سے مان لوں گی؟ اس کے علاوہ بھی میں نے اسے بہت ساری باتیں کہیں جنہیں وہ خاموشی سے سنتا رہا اور اس کے بعد خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ یہاں کے باقی مردوں کی طرح مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بہت حیران تو ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچا کہ شاید اس نے اس لیے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا کہ میں اپنے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ 2 دن اسی طرح خاموشی سے گزرے۔ جب تیسرے دن میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جانا ہے، اس نے بہت آرام سے مجھ سے بات کی، یہ کہا کہ میں صرف 2 دن اور انتظار کر لوں، اس کے بعد میں جہاں کہوں گی وہ مجھے لے جائے گا، ابھی اس کے پاس وقت نہیں۔ مجھے اس سارے بہانے لگ رہے تھے کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ جو یہ کہتا تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ جہاں تک میں اس کے بارے میں جانتی تھی وہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا، سارا دن فارغ رہتا تھا، اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایسے میں اس کا یہ کہنا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس بات پر مجھے بہت غصہ آتا، مگر میں خاموش رہتی یہ سوچ کر کہ ایک مرتبہ یہاں سے چلی جاؤں، اس کے بعد پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گی۔ آخر کار 5 دن کے انتظار کے بعد وہ دن آ ہی گیا جب میرا شوہر مجھے میری ماں کے گھر لے جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں فوراً سے تیار ہوئی تھی اور اپنا ضروری سامان میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال لیا۔ ہم لوگ گاؤں سے نکلے ہی تھے جب ہماری گاڑی کے پیچھے ہی ایک اور گاڑی آنے لگی اور اسی وقت میرے شوہر نے اپنی پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مجھے یہ سارا منظر بہت ہی خوفناک اور خوفزدہ لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اچانک سے کسی نے ہماری گاڑی کے اوپر فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ اس کے بدلے میں میرا شوہر بھی مسلسل فائرنگ کرتا رہا اور اس کے ساتھ گاڑی چلاتا رہا۔ آخر کار ہم لوگ گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے تھے اور اس کے بعد وہ گاڑی بھی ہمارا پیچھا کرنا چھوڑ چکی تھی۔ میرے دل میں بہت سارے سوال تھے، لیکن اس وقت میں خاموش رہی۔ سارا راستہ اسی طرح خاموشی سے گزرا۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ اماں بابا سے ملنے کے بعد جب میرے شوہر نے مجھے واپس اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ گنڈا ہے، لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہے، اور اسی وجہ سے آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ لوگوں کو مارتا ہے اور شاید قاتل بھی ہے، اور میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے سب کے سامنے جانے اس شخص کو کیا کیا کہہ دیا، جبکہ اماں مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتی نہیں، لیکن آج میں چپ رہنے والی نہیں تھی۔ چپ رہ کر تو حالات یہاں تک پہنچے تھے۔ جب میں پہلے ہی بولتی تو شاید میری اس شخص کے ساتھ شادی ہی نہ ہوتی اور میں اتنی بڑی مصیبت میں کبھی نہ پھنستی۔ مجھے اسی وقت اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے اپنے لیے بولنے میں بہت دیر کر دی ہے، لیکن ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، مگر ابھی بھی خاموش رہ کر میں مزید اپنا نقصان نہیں کر سکتی تھی۔ جب اماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی اندر لے گئیں اور اماں نے مجھے چپ کروایا، انہوں نے کہا کہ میں ساری حقیقت نہیں جانتی، جب میں حقیقت جان جاؤں گی تو اس کے بعد میں اس قسم کی باتیں نہیں کروں گی۔ جس شخص کو میں سب کے سامنے ذلیل کر رہی تھی، جس شخص کو میں شادی کے پہلے دن سے ہی جاہل جاہل کہہ کر بلا رہی تھی، حقیقت میں وہی شخص ہے جو میرے لیے بچپن سے بہت کچھ کرتا آیا ہے۔ بچپن سے اس شخص نے میری حفاظت کی ہے اور ابھی تک کر رہا ہے۔ میری حفاظت کرتے کرتے جانے اس نے کتنے زخم کھائے تھے، لیکن کبھی اس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا، اور میں اسی شخص کو جانے کیا کچھ کہتی رہتی ہوں، پھر بھی وہ خاموشی سے ساری باتیں سنتا ہے۔
اس دن میری ماں نے مجھے حقیقت بتائی تھی کہ میرے ابا گاؤں چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے۔ گاؤں میں میرے ابا سے غلطی سے ایک شخص کو گولی لگ گئی تھی اور وہ شخص اپنی جان سے چلا گیا تھا۔ میرے ابا نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے دشمنی بنا لی تھی۔ میرے ابا کو تکلیف دینا چاہتے تھے اور انہیں جان سے مارنا چاہتے تھے۔ اسی لیے سب لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میرے ابا کو یہاں سے دور بھیج دیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے میرے ابا کو شہر بھیج دیا، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے بعد وہ لوگ سب کچھ بھول جائیں اور اس دشمنی کو ختم کر دیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرے ابا کی جان تو بخش دی تھی، لیکن اس کے بدلے میں وہ ان کی عزت کو رسوا کرنا چاہتے تھے۔ بہت سال پہلے سے ان لوگوں کی مجھ پر نظر تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ مجھے لے جائیں اور میرے ابا سے برسوں پرانا بدلہ لے سکیں۔ لیکن اسد، وہ بچپن سے ہی یہ بات جانتا تھا کہ میرا اس سے رشتہ طے ہے، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ وہ لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ میری حفاظت کرتا تھا، اور آج تک کسی خطرے کو اس نے میرے تک آنے نہیں دیا تھا۔ ان لوگوں نے بہت مرتبہ مجھے اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا، جسے اسد نے ناکام بنا دیا۔ ایک مرتبہ اسی طرح اسے گولی بھی لگی تھی، لیکن اس نے دشمن سے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ ایک بہادر نوجوان ہے جو اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے لڑتا ہے، ان کے حق کے لیے لڑتا ہے، اور کبھی بھی اس نے غلط کا ساتھ نہیں دیا۔ اور میں جو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سارا وقت فارغ رہتا ہے اور ایک جاہل انسان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ وہ اپنے علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ وہ اتنا قابل انسان ہے کہ اسے تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن اس نے پھر بھی میرا ہاتھ تھاما تھا، کیونکہ وہ بچپن کے رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے رسم و رواج کی بہت اہمیت تھی، اور اپنے بڑوں کے فیصلے کو وہ دل سے مانتا تھا۔ وہ بچپن سے مجھے پسند کرتا تھا، اسی لیے میری ہر بدتمیزی کو خاموشی سے برداشت کر لیتا۔ اور اس رات بھی وہ جب کمرے میں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو تھا، اس کے کپڑوں پر چند خون کے قطرے تھے۔ وہ اس وجہ سے تھے کہ اس کلہاڑی سے کسی نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جسے اس نے ناکام بنا دیا تھا۔ یہ بات اس نے اگلے دن ہی میرے ابا کو بتائی تھی، جب میں نے ان کے ساتھ آنے کی ضد کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن موقع کی تلاش میں ہے اور اس کی شادی کے دن وہ ضرور کوئی نہ کوئی ہنگامہ کریں گے۔ اسی لیے اس نے ایسی چیزیں اپنے کمرے میں رکھی تھیں کہ کسی بھی وقت ایسے کسی بھی ہتھیار کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میری جیٹھانی نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی شادی اسد سے کروانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے مجھے گھر سے بھاگنے کا کہا۔ وہ جانتی تھی کہ میری جان کو باہر خطرہ ہے، اور اگر ایک بار میں یہاں سے نکل گئی تو زندہ نہیں بچوں گی۔ اسی لیے اپنی بہن کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے مجھے ایسا کیا تھا، مگر میں نے غلط سمجھا تھا۔ یہ سوچا تھا کہ شاید وہ کسی کا قتل کر کے یہاں آیا ہے۔ اسی وقت مجھے ابا کی بات یاد آئی تھی کہ میرے ابا مجھے ٹھیک کہتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ابھی میں ان کے فیصلے کو سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ ابھی میں ساری حقیقت نہیں جانتی۔ انہوں نے میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا تھا، میرے لیے ایسے انسان کا انتخاب کیا تھا جو میری حفاظت کرنا جانتا تھا، اور جانے کتنے ہی سالوں سے میری حفاظت کر رہا تھا۔ آج تک کسی بھی دشمن کو اس نے مجھ تک پہنچنے نہیں دیا تھا، اور ایک ہم سفر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جبکہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بار بار میں اسے تانے مارتی تھی، جانے اسے کیا کچھ کہتی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اس کا سامنا کیسے کروں گی، مگر اماں نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے جس طرح اس نے میری پہلی ساری غلطیوں کو معاف کیا تھا، اس بار بھی وہ میری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے اس دن اس نے مجھے اماں ابا کے ساتھ نہیں آنے دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن موقع کی تلاش میں ہوں گے، اور اگر وہ مجھے میری اماں ابا کے ساتھ بھیج دیتا تو شاید آج میں یہاں زندہ سلامت کھڑی نہ ہوتی۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ وہ خود مجھے یہاں لے کر آئے گا، اور جب وہ خود مجھے یہاں لے کر آیا تھا تب بھی راستے میں کچھ لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تھا، لیکن اس نے بہت ہی مہارت سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور بحفاظت مجھے یہاں لے آیا۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی، اور میں نے واپس آ کر اپنے شوہر سے معافی مانگی۔ اس نے مجھے ہمیشہ کی طرح معاف کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں بھی اماں ابا سے اجازت لے کر اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ وہ دشمنوں کے لیے جتنا خطرناک تھا، میرے لیے وہ اتنا ہی نرم دل اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ بچپن سے مجھ سے محبت کرتا تھا، اور یہ بات مجھے اب معلوم ہوئی تھی۔ میں نے بھی اس کی محبت کو دل سے قبول کر لیا اور اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا وعدہ بھی۔
اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔